بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب علی اب آ گیا جی اما نیت فی الصوم، نیت جو ہے نا روزے کے اندر نیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو کہ جی نیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اما نیت فی الصوم، نیت فی الصوم جو ہے فشرط صحتہ لکل یوم ولو علق بالمشیۃ الساعۃ لانها انما تبطل الاقوال ونیت لیست منها۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نیتوں کی ہم بات کر رہے تھے سب اس میں سے کہ نیتیں جو ہیں یہ نیت روزے کے اندر نیت کا کیا اعتبار ہوتا ہے، روزے کی جو نیت ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب فشر تو اچھا جی صحت ہی لکل یومن، کہ اس کے درست ہونے کے لیے کیا ہوگا، ہر روز کی نیت کا اعتبار ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ فشرط صحت لکل یومن، آپ نے ٹھیک ہے نا ہر روز کا اس کا آپ اعتبار کرو گے کہ جی اس میں سے ہر روز کا اس میں سے آپ نے وہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولو اللہ کہا بالمشیت، اگر ایک آدمی انشاءاللہ کہتا ہے روزے کی، آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی نیت جب آپ صبح روزہ رکھتے ہو آپ کیا کرتے ہو، آج کہتے ہو آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے، یہی نیت کی جاتی ہے اس میں سے، آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میرا انشاءاللہ روزہ ہے، انشاءاللہ روزہ کی مشیت کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اس میں سے کہتے ہیں اگر یوں کہا، کہتے ہیں کہ امن ولو اللہ کا مشیت صحت، تب بھی کیا ہے روزہ تو درست ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کیا آگے جو کہہ رہے ہیں لِأَنَّهَا انما یوں کہہ لو کہ جی انما تبطل الاقوال، کہ جی وہ مشیت جو ہوتی ہے وہ ابطال کو کیا تو ٹھیک ہے نا، تو ولو اللہ کہا بالمشیت الصحت، اور اگر اس کو مشیت پر معلق کیا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہتے ہیں کیوں، لأنها انما تبطل اچھا جی تبطل الاقوال والنیت لیست منها، اس لیے کہ وہ جو مشیت ہے نا وہ اقوال کو تو باطل کرتی ہے لیکن نیتوں کو وہ کیا نہیں کر سکتی، اور نیت اقوال میں سے نہیں ہے۔ والفرض والسنت والنفل فی اصل سواء، فرض سنت اور نفل اصل نیت میں برابر ہیں۔ اب سمجھنا یہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے یہاں کی بھی بحث ہے اور آگے کی اقوال کی بھی بحث ہے۔ دیکھو یہ جو انشاءاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے، ایک آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے نا میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ قسم نہیں ہوگی، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، یا اللہ کی قسم ایسا میں نہیں کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کا کیا ہوا، آپ کی قسم نہیں ہوئی ہے۔ ایسی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے، فوراً کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو یہ مشیت کا لفظ جو لے کر آتے ہیں، تو مشیت یاد رکھنا، مشیت اقوال کو باطل کر دیا کرتی ہے، جو قول ہوتے ہیں، جو پہلے جو بات کی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے، ٹھیک ہے، لیکن نیت نہیں اس میں سے، جیسے اب اسے کہا نا کسی نے کہ آج میرا انشاءاللہ روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل میں نیت تھی کہ جی اس میں سے جو ہے نا اس میں سے، تو نیت کا تعلق اصل میں کیا تھا، روزے کے ساتھ، نیت دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق کیا، تو یہ انشاءاللہ کہنے سے اس کا روزہ کیا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، روزہ ختم نہیں ہوگا، روزہ درست ہو جائے گا، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لکل یوم، اور ہر روز کی نیت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ہر روز کی آپ کو ایسے نیت کرنی پڑتی ہے، روزوں کے اندر روزانہ کی نیت علادہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ روزہ آپ کو معلوم ہے عبادت مقصودہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اور یہ جو ہے نا رمضان کی کیا ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے،
ठीक है ना। امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کیا ان کے نزدیک جو ہے نا پورے رمضان کے روزوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہوتی ہے. امام مالک کے نزدیک جو ہے نا پورے رمضان کی بس ایک بندہ نیت کر لے وہ روزے کافی ہو گئے. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اور صاحبین جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہوگا, ان کے نزدیک ہر روز کی ارادہ سے نیت ہوگی, اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہر روز کی. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آئی ہے. تو یہ اس لیے آ گیا. ولو اللہ کا ہاتھ سے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ جی اگر مشیت, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اقوال کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ سے باطل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور جہاں نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ کیا ہوگا, انشاءاللہ وہاں پر. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ اگر آپ کہو گے نا انشاءاللہ بولو گے بھی, انشاءاللہ سے اصل میں یہ جو بولتے ہو تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق طلب کر رہے ہوتے ہو. انشاءاللہ میرا روزہ ہے, یہ توفیق طلب کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلو, کہتے ہیں ام نیت فی الحج, کہتے ہیں حج میں نیت کا کیا ہوگا. کہتے ہیں فہی شرط صحتی ایزن, تو اس کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے. حج کے درست ہونے کے لیے بھی نیت کیا ہوگی, شرط مانی جائے گی اس میں سے. اچھا شرط ایزن فرضن کانا او نفلن, چاہے وہ حج فرض ہو چاہے وہ نفل حج ہو, فرض ہو یا نفل. والعمرہ تو کذالک, عمرہ بھی ایسے ہی ہے. عمرہ کے لیے بھی کیا ہے, نیت کرنا کیا ہے, شرط ہے. عمرے کے لیے بھی نیت کرنا شرط ہے. ولا تکون الا سنتا. اچھا جی, اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, عمرہ کہتے ہیں اور وہ محض سنت ہی ہوتا ہے. ولا سنت, عمرہ کیا ہے, سنت ہے. اچھا عمرہ واجب نہیں ہے, گویا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا, تو سنت موقدہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا, سمجھ آئیے. تو سنت ہاں اگر نظر مان لے گا تو پھر واجب ہو جائے گا. حاشیے کے اندر بھی انہوں نے دیا کہ یہ اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے. اب آگے ول منظور کل فرض ہے. ہاں, اور منظور جو ہے وہ مثل فرض کے ہے. منظور نظر جس کی مانی گئی ہے. ولو نظر حجت الاسلام, اگر ایک آدمی نے کیا کہ یوں نظر ماننی ہے, حج فرض کی نظر مانی ہے. حجت الاسلام سے مراد کیا, حج فرض کی نیت من. ٹھیک ہے نا, لا تلزمہ, تو کہتے ہیں نہیں لازم ہوگا, الا حجت الاسلام, تو کہتے ہیں کہ جناب حج فرض ہی لازم اس کے ہوگا. حج فرض اس کے ذمہ لازم ہوگا. کما لو نظر العزیہ, جیسا کہ اگر کسی نے عزیہ کی نظر مانی. ٹھیک ہے نا, والقضاء فی الکل کل ادائے, اور قضا کے اندر ہر قضا کے اندر نیت کے اعتبار ایسے ایسے ادا کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا, من جہت اصل نیت ہے, اصل نیت کے اعتبار سے مثل ادا کے ہے. اب بات سمجھو, اب آپ کو حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو حج ہے نا, حج, ٹھیک ہے نا, حج میں بھی نیت کرنا ضروری ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کیا ہے, حج کی باتیں مقصودہ میں سے ہے. اچھا عمرہ بھی کیا ہے, عبادت مقصودہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی, اچھا یہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ جو ہے نا فیشت سے فرض کرنا چاہیے. والعمر تو قضا لکھا, ولا تکون الا سنت, ولا تکون الا سنت کیوں کہا ہے کہ عمرہ نہیں ہوتا مگر سنت ہوتا ہے. اصل میں اس لیے کہا کہ ایک آدمی کو شک ہو سکتا تھا کہ اچھا حج, عمرہ بھی حج کی طرح ہے, اس کا مطلب ہے عمرہ بھی فرض ہوگا. تو ان کا نا فرض نہیں ہے, یہ کیا ہے, سنت ہے. اس لیے عمرہ تکون الا, ٹھیک ہے, تو شبے کو دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, اسی اس میں سے وہ کر دیا گیا. پھر انہوں نے اور بعض احناف قائل ہیں اس چیز کے کہ اچھا عمرہ واجب ہے. بعض احناف کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی عمرہ واجب ہے, زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے نا اس میں سے. تو لیکن ٹھیک ہے نا, کہ صحیح قول یہ ہے, مختبی قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے بات کی. اچھا جی, یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا جی, والمنظور کل فرض ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ والمنظور کل فرض ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا یہاں یہ والمنظور کل فرض آ گیا. ولو نظر
تو اب دیکھو جو منظور نظر جو اب تو اسی چیز کی مانتے تو وہ فرض کی مانند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرض میں جس طرح نیت ضروری ہوتی ہے ایسی نظر کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو نظر کسے کہتے ہیں کہ ایک غیر چیز جو غیر لازم چیز تھی اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، ٹھیک ہے نا. تو اگر معصیت کی گناہ کی نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا کر لینا اس میں سے. اچھا اب یہ آگے جو بتایا یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نظر حجت الاسلام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں یہ کروں گا، تو میں حج فرض ادا کروں گا. تو اس پہ حج فرض ہی کیا ہوگا، فرض ہوگا اس میں سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا ہوا، جیسے میں نے نہیں کیا ہوا، تو میں نے کیا کر لی، نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حج فرض ادا کروں گا، ٹھیک ہے نا. حج اسلام، تو اب میرے اوپر کیا چیز آئے گی، تو سمجھ آئیے حج فرض ہی اس میرے اوپر فرض ہوگا، میرے اوپر کوئی نیا حج نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. کیوں آپ کہیں یہ کیوں سجی دو آ جانے چاہیے، دو حج. دیکھو ابھی کیا کہا تھا، نظر کہتے کسے ہیں، غیر لازم کو اپنے اوپر لازم کرنا. تو حج تو ویسے ہی میرے اوپر فرض ہے، حج تو میرے اوپر ویسے ہی کیا ہے، فرض ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں اس میں سے، میں اسی کی کیا کر رہا ہوں، فرض کی میں نیت کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عصر کی جو ہے نا 4 فرض پڑھوں گا، وہ تو پہلے سے میرے اوپر ہوا. اس وجہ سے کیا آ گیا کہ جناب وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آئیے یہ ایسے ہی کمال لو نظر الوسیہ، یہ ایسے ہی ہے. پھر اور مسئلہ آ جائے گا، پھر نفل کی اس میں سے آ جائے گی نا اس میں سے. اگر ٹھیک ہے نا، اگر جو ہے نا اگر ایک آدمی نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں کہا میرا یہ فلاں کام ہوگا تو میں قربانی کروں گا، اللہ، اور قربانی ویسی کیا تھی، قربانی تو اس پہ ویسی واجب تھی، کمال تھا. تو قربانی کے دنوں میں اگر کیا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. والقضاء فی الکل سے کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قضاء کے اندر بھی ویسے ہی سارا کچھ آئے گا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ اس میں سے کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو یہ اس میں سے ہر طرح سے وہ آ جاتا ہے. اصل نیت کے اعتبار سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات کو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، لیکن اگر اچھا جی اگر خالی حج کی نیت بولے گا تو پھر کیا آ جائے گا، 2 حج آئیں گے اس کے اوپر. دوسرا حج تو اس لیے اس نے کہا تھا میں فرض حج ادا کروں گا. اگر خالی حج کا لفظ بولتا ہے کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں حج کروں گا، تو اب کیا ہوگا، ایک تو کیا ہے حج فرض ادا کرنا ہوگا، اور دوسرا اس کے ذمہ کیا آئے گا، نظر والا آ جائے گا. پھر 2 آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، پھر تو 2 آ جائیں گے. لیکن جب اس نے کہا نا فرض حج ادا کروں گا یا اسلام والا حج ادا کروں گا تو پھر اس میں سے آ جائے. بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ آئیے گا ایسی. چلیے جی آگے چلتے ہیں جناب علی. دیکھیں گے اس میں سے ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. عمل اعتکاف وہ عمل اعتکاف فہیہ شرط صحت ہی. اعتکاف اس میں بھی کیا ہے، اس کی درست ہونے کے لیے فہیہ شرط صحت ہی، تو بس وہ اس کی صحت کی شرط ہے، یعنی نیت. نیت کیا ہے، فہیہ فنیت و شرط صحت ہی، اعتکاف کے درست ہونے کے لیے شرط ہے.
वाजिबन खाना, चाहे वो एतकाफ वाजिब हो या सुन्नत हो, और नफलन या नफल एतकाफ हो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि जनाब अमल कफारात, कहते हैं कफारे जो होते हैं वो उसके लिए कहते हैं फनीयत शर्त सेहत, या तो उसके दुरुस्त होने के लिए भी क्या है, नियत शर्त है। इतकन, चाहे वो आज़ादी के साथ कफारा अदा कर रहे हो, और सियामन या रोज़ों के साथ कफारा अदा कर रहे हो, और इतामन या खाना खिलाने के साथ वो कर रहे हो। ठीक है ना। एतकाफ का भी उन्होंने बता दिया है जनाब अली, एतकाफ और कफारे वगैरह भी आ गए उसमें से। ठीक है ना। एतकाफ चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, चाहे सुन्नत मौक़िदा हो, तो इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, नियत शर्त होती है। अच्छा, नियत क्या है, शर्त है। ठीक है ना। कफारा भी जो है, कफारा आपको पता है सजाएं सजाएं जो होती हैं जो उसमें से आती हैं, तो ये क्या होगा, ये बातें मकसूदा में से हैं, तो इसलिए नियत क्या होगी, उसके लिए भी ज़रूरी है। गुलाम आज़ाद करने में हो या मिस्किन को खाना खिलाने में हो, ठीक है ना, तो हर एक के लिए नियत करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अब चलिए अगली चीज़, वो अम्मा ज़हाया, कुर्बानियाँ वो क्या होंगी, फला बुद्दा फीहा मिन नियत है, कहते हैं उनमें क्या है, उनमें नियत ज़रूरी है कुर्बानियों के अंदर। लेकिन इन दशराए ला इन ज़िबे, खरीदते वक्त नियत होनी चाहिए आपकी, खरीदते वक्त, ना कि ज़िबा के वक्त, कुर्बानी करने लगे हो ना, ज़बाह उसको बकरा ईद पे जो करना है आप, तो खरीदते वक्त आपकी नियत होनी चाहिए कि ये किस लिए खरीद रहे हैं, इसके लिए जो है ना, ज़बा करने के लिए जो है। ठीक है, ज़बा करने के लिए वक्त जो थे कुछ। अच्छा जी, इसी पे कहते हैं, वतफर्रा अलैहि अन्नहु लव इश्तरा बिनियतिल उज़हिया। इसी पर एक मसला मुतफर्रे होता है कि अगर एक आदमी ने किसी को कुर्बानी को खरीदा बिनियतिल उज़हिया, कुर्बानी की नीयत से, फसबा गैरहु बिला इज़्निन, और क्या कर लिया, ठीक है ना, फिर किसी दूसरे ने, फज़बहा गैरुहु, फज़बहा गैरुहु, उसके गैर ने, एक आदमी ने, मैंने अपने लिए खरीदे, मेरे भाई ने क्या कर दिया, उस कुर्बानी को ज़िबा कर दिया बिला इज़्न, मुझसे पूछा नहीं, तो कहते हैं फ़ाइन अखज़ा मज़, अच्छा जी, तो कहते हैं कि जनाब अब अगर ये आ गया, फ़ाइन अखज़ा मसबूहतन, मैंने अपने भाई से अगर उसको ज़िबा की हुई बकरी ले ली, मैंने कहा ठीक है चलो तुमने ज़िबा कर दी है मुझे दे दो, कहते हैं वलम यज़मन हूँ, और उसको ज़ामिन नहीं बनाया, अज्ज़अत हूँ, तो ये मेरी कुर्बानी हो गई है। तो इन ज़ामिना हूँ, और अगर मैंने कहा कि भाई मेरी कुर्बानी तुमने की क्यों है बगैर मेरी मर्जी के, ला तुझसे हो, तो ये जायज़ है, कुर्बानी नहीं होगी फिर, कमा फिर अवसियत ज़ख़ीरे, जैसे कि ज़ख़ीरा के अंदर वहाँ ज़बा अन नफ्स ही, ये उस सूरत में है कि जब उसने अपनी तरफ से उसको ज़िबा किया, ठीक है ना। अम्मा इस ज़बान मालिक, अगर मेरे भाई ने मेरी तरफ से कुर्बानी की, कहते हैं मेरी तरफ से की है, तो कहते हैं फला ज़माना नहीं, तो उस पर कोई कुर्बानी ज़माना नहीं आएगा। मसले को समझना है आपने, ठीक है ना। ये उज़हिया आ गया, उज़हिया, ठीक है ना। तो कुर्बानी भी आप जानते हो, ये बातें मकसूदा में से है। मैंने जानवर खरीद के लाया था, बकरी खरीदी थी, इसलिए बकरा खरीदा कि भाई इसको मैं कुर्बानी पे ज़िबा करूंगा, नियत मेरी कुर्बानी की थी, मैं लेकर आ गया, ठीक है ना। अब हुआ ये कि किसी और बंदे ने पकड़ के, मेरे भाई ने मुझसे पूछे बगैर अपने लिए, कहा चलो यार ज़िबा कर लेते हैं, खैर है, तो उसने अपने लिए ज़िबा कर लिया, तो अब कुर्बानी मेरी होगी या नहीं होगी। तो अगर मैंने से कहा कि यार गोश्त मुझे दे दो, ठीक है ना, बस ठीक है, मैंने भी ज़िबा किया, तो मैं ज़िबा कर ली है, तो मेरी कुर्बानी क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना, और हम जामिन नहीं बनाया। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मैं गोश्त नहीं लेता हूँ, तुम जामिन हो, मैंने ये 20,000 का बकरा लिया था, मुझे 20,000 दो, तो क्या होगा, वो मेरी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है, सामान भी उस पर नहीं आएगा उसमें से, ठीक है ना। तो मैंने उस वक्त नियत कर ली थी, ठीक है ना, तो ये इसमें से, ठीक है, तो ये इसमें से आ जाएगा। अच्छा, अगर वो जमान देता है, अब मसला ये आएगा, इश्काल होगा आपको, अगर मेरा भाई मुझे जमान दे देता है, अब कुर्बानी किसकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से होगी
ٹھیک ہے نا, میری طرف سے ہوگی یا جو ہے وہ میرے بھائی کی طرف سے ہوگی. تو یاد رکھو میرے بھائی کی طرف سے, اگر میں نے اس کو ضامن بنا دیا تو اس نے قربانی کر دی ہے تو اس کی طرف سے ہو گئی ہے. تو آپ کہیں گے استاد جی کیسے ہو گئی, بکرا تو تھا ہی نہیں اس کا. جب اس نے مجھے ضمان دے دیا نا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے کہ وہ مالک بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو جس وقت اس نے قبضہ کیا تھا اسی وقت سے اس کو ہم کیا سمجھیں گے, گویا کہ وہ مالک ہو گیا تھا. تو اس نے جس جانور کو ذبح کیا گویا اس نے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہوگا اس میں سے جو ہے نا اس جانور کا مالک بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کیا ہو گیا, تو اس کے لیے قربانی اس کے ذبح کرنے والے کی طرف سے درست ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ہاں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلو بس میرے خیال میں اتنا رکھنے کے آج لوگ نہیں ہیں تو پھر اس وجہ سے ان کے لیے پھر ریکارڈنگس وغیرہ میں بعض سننے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بس اتنا